قرآنک ٹرمنالوجیز بعض مخصوص ہیں قرآن کے، اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا۔ بعض ایسے الفاظ ہیں جو اس کا ٹرانسلیشن ہے، ترجمہ ہے، جیسے غفلت عربی میں ہے، اردو میں ہے، فارسی میں ہے، لیکن کرامت فارسی میں بھی نہیں بنا سکتے، نہ ہی اردو میں اس کا ایک سینٹنس کے ذریعے سے کچھ سمجھ جا سکتے ہیں۔ تو دو لفظوں سے ہمارا واسطہ اس اشرے میں، ایک کرامت ہے، دوسرے انسان۔ کرامت انسان کے معنی ہیں، جس کا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بروشیر میں، ہیومن ایکسلنس۔ جس طرح سے اردو میں ترجمہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے انگریزی میں بھی ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے کیا یہ چیز؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں مولا امام حسین علیہ السلام کے ان جملوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں سامعین سے، ناظرین سے، اور نہ صرف یہ مجلسیں یہاں سنی جا رہی ہیں بلکہ وہ شاید اہل بیت ٹی وی سے بھی ریلے ہوں گی، دنیا بھر میں سنیں گے مومنین جو لوگ فقیر کو مسلسل فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں مجالس میں۔ حیدر ٹی وی بھی انشاءاللہ۔ اصل یہ مسئلہ سمجھیں، ہم لوگ جو ہیں کربلا کے منشور کو جب تک نہیں سمجھیں گے، منشور یعنی مینیفیسٹو آف کربلا، کیوں گئے تھے امام حسین، ہدف کیا تھا، ہم لوگ مجلسیں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کون سی چیز ہے ہم کو آج یہ محرم میں بیٹھنے نہیں دیتی؟ ایک بے چینی سی ہے، جانا ہے، کہیں جانا ہے، مجلس میں جانا ہے، اور اجازت نہیں مل رہی ہے تو کوڑ رہے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ایک درد بھری کہانی ہے یہ پورا محرم۔ لیکن ایک بات تو بتا دوں کہ شاید ایک خوشخبری بھی ہے کہ ایک امام بارگاہ ہوا کرتا تھا، آج ہر گھر امام بارگاہ، ہر گھر میں مومنین صف ماتم بچھائیں اور اپنے پہچاننے والے عالم کی تقریر سنیں، کو ایسے ہی منائیں جیسے مناتے ہیں۔ ہدف عزاداری، مقاصد عزاداری کو نہ بولا۔ کیا مقاصد ہیں؟ کیا میں بیان کر سکتا ہوں مقاصد کو؟ جس نے انقلاب کربلا برپا کیا ہے اسی سے پوچھ لیں، وہ بتائیں گے کہ ہے کربلا کیا ہے۔ مولا کے کئی خطبات ہیں، کئی جملے ہیں جس سے ہم نتیجہ نکالنے کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ ان میں سے یہ جملہ آپ سنتے ہیں، دوسرا ہاف جملہ اس پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ یہ جملہ جو میں بتانے جا رہا ہوں عموماً پہلے والے پہ بہت زیادہ کام نہیں ہوتا، دوسرے حصے پہ کام ہوتا ہے۔ یہ جملہ یہ ہے، انی لم اخرج عشرا وبطرا ومفسدا وظالما۔ بہت خوبصورت۔ میں جو نکل رہا ہوں چھوٹے سے قافلے کو لے کر کے، اس میں غرور، خود ستائی مقصد نہیں ہے، نمبر 1۔ عشرا وبطرا، اور نہ ہی بغاوت کا ارادہ ہے، بہت اچھی طرح سے، نہ ہی خود ستائی ہے، نہ ہی بغاوت ہے، اور نہ ہی فساد کا ارادہ ہے، مفسدن، اور ظلم تو ہمارے گھر میں ہوتا بھی نہیں ہے، نہ ہی ظلم ہے، چاروں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ذرا سا آپ تصور کریں، اسلامی تاریخ کو اٹھانا پڑے گا آپ کو، اور خصوصاً میں جو لوگ نوجوان بچے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان خطوط پر سمجھیں تو دین میں لذت آئے گی، آپ کو لطف آئے گا کہ دین کیا ہے حقیقت۔ دنیا کے انقلابات آسمان کا فرق ہے۔
مولا امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں 50 سال کے اندر وہ معاشرہ جو علمی معاشرہ ہونا چاہیے تھا، فکری معاشرہ ہونا چاہیے تھا، میرے نانا نے انقلاب لایا تھا، دین کا انقلاب تھا، اس کو کمال تک پہنچا دیا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم کی آواز آ گئی تھی۔ اس کے بعد 50 سال کے اندر اس عمارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اتنا تباہ کر دیا گیا۔ میں ایک چیز سے فائدہ اٹھاتا ہوں، اسے سمجھے اچھی طرح سے۔ دین شاست حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ۔ اس کے بعد جو ہے سرداد و نداد دست در دست یزید، حقہ کے بڑی جرأت ہے، خواجہ اجمیری کی بڑی جرأت ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنا ڈالنے والا ہے دین کا لا الہ الا اللہ۔ خواجہ اجمیری کیسی جرأت کر رہے ہو؟ بنا ڈالنے والے آدم ہیں، نوح ہیں، ابراہیم ہیں، ساری انبیاء نے محنتیں کی ہیں، اب امام حسین کو بانی کیوں کہہ رہے ہو؟ توجہ بہت اچھی طرح سے، کس طرح سے کہہ رہے ہو کہ حسین بانی ہے؟ وہ کہے گا کہ تاریخ پڑھ، یہ عمارت جس کی بنیاد آدم نے ڈالی تھی، جس پر محنتیں ہوئی تھی، نوح نے محنت کی، ابراہیم نے محنت کی، انبیاء نے محنت کی، اوصیاء نے محنت کی، اور سرکار نے اپنی تمام محنتوں کو ما اوذی نبی قط، کسی نبی پر اتنی مصیبت نہیں ڈھائی گئی جتنی مجھ پر ڈھائی گئی، اس کے باوجود میں نے اس کو کمال تک پہنچا دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہو گیا۔ اب دین کامل ہونے کے بعد یعنی عمارت دین اسلام تیار ہو گئی۔ اب عمارت تیار ہونے کے بعد پھر بنا کہاں سے ہوئی؟ کہ 50 سال میں اس عمارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اس عمارت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ امام حسین نے ان اینٹوں کو ویسے ہی باقی رکھا جس طرح سے خانہ کعبہ کے پتھر ویسے ہی باقی ہیں، کئی مرتبہ ٹوٹے ہیں، کئی مرتبہ بنایا گیا ہے، پتھر ہل نہیں سکے ہیں، دین کی اینٹیں ویسی رہیں، بیچ میں خون کا گارا ایسا لگا دیا کہ پھر کوئی اس عمارت کی طرف پلٹ کر کے دینا۔ بہت غور کریں، بہت اچھی طرح سے غور کریں۔ یہ عمارت دین اسلام بالکل ختم ہو چکی تھی، اب چونکہ یہ عمارت ڈھائی جا چکی تھی، پھر سے تعمیر ہوئی اس عمارت کی، تب چونکہ پھر سے تعمیر ہوئی ہے، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ اب جو بنا ڈالنے والا، پھر اس عمارت کو بنا ڈالنے والا جو عمارت پہلے سے تھی، وہ کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام ہیں۔ تو کہنے دیجئے ہر سال مجلس حسین کیوں مناتے ہیں؟ اگر کہیں پر اس اینٹ پر بات آئی ہے، پھر سے تعمیر کی بات ہو رہی ہے، پھر سے اس کی تعمیر کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی اس عمارت کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھے۔ تو دیکھیے انقلابات جہان دیکھیے، دنیا کے انقلابات دیکھیے، دنیا کے انقلابات میں خاص خصوصیت یہ ہے، یا جگہ کا انقلاب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹائم کا انقلاب ہوتا ہے، کسی نہ کسی کے کنٹری کے موٹو ہوتے ہیں، انقلاب لانے والے کے اکثر مقاصد ہوتے ہیں۔ سارے انقلابات کو دیکھ لیجئے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا انقلاب یونیک اس لیے ہے کہ امام فرما رہے ہیں اس میں میرے نفس کا کوئی دخل نہیں ہے، لم اخرج، میں نکل نہیں رہا ہوں، کائے کے لیے؟ خود ستائی کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میری تعریف کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بغاوت کے لیے بھی نہیں نکل رہا ہوں۔ اگر خود ستائی کرنا ہوتا تو مدینے سے بہتر کیا ہوتا تھا؟ مدینے میں اپنے ہی خاندان کو بلا کر کے تکبیرات کو مجمع کو بلا سکتا تھا، گڑبڑ کر سکتا تھا۔ مجمع اگر مدینے میں چاہتا تو بہت زیادہ مجمع جمع ہو جا سکتا تھا، لیکن میں نے مدینے میں نہیں کیا۔ میں خالص ایسے کاروان کو لے جانا چاہتا ہوں جو ایک لق و دق میدان میں ایک نیا کنٹری بنا، اس کنٹری کا نام کربلا، ایک نیا انقلاب۔ یہ کون ہے؟ یہ کون سا انقلاب ہے؟ تاریخ میں ایسا انقلاب نہیں ہے جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے انقلاب لایا ہے۔ انی لم اخرج، میں نکل رہا ہوں، کائے کے لیے؟ عشرن نہیں ہے، خود ستائی کے لیے نہیں، بغاوت کے لیے نہیں، فساد کے لیے نہیں، اور ظلم کرنے کے لیے نہیں، کائے کے لیے نکل رہا ہوں؟ اب اس کے بعد انما خرجت لطلب
اصلاح فی امت، یہ تو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ارید ان آمر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ چونکہ مجلس کرامت انسان کی باتیں ہو رہی ہیں، میں پہلے حصے کو لے رہا ہوں۔ امام حسین بتا رہے ہیں ایک انسان ہے، ایک اس کی کرامت ہے۔ کربلا میں ایک انسان ہے، وہ حسین ہے، انسان کامل۔ اس کی کرامت یہ ہے کہ یہ مقام فساد نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، خود ستائی نہیں ہے، بغاوت۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اور ایک درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ وعجل فرجهم۔ اب ذرا سا تھوڑی سی بنیادی باتیں جب اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں، پری اسلامک ہسٹری اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، تو کبھی اسٹڈی کرنے والا سوشل سائنس کا جب دیکھتا ہے، ان چیزوں کو پڑھتا ہے کہ سرکار پر پتھر مارے گئے۔ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ اچھا، یہ پتھر برسائے گئے، پھر بھی آپ نے مسکرائے۔ کوڑا ڈالا گیا، یعنی کس پر حملہ ہے؟ ہتک حرمت پر کوڑا ڈالا گیا۔ اچھا، اور آگے بڑھیے، لید ڈالی گئی، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن آج کا سوشل سائنس کا انسان یا ایک سائیکالوجر جب بیان کرتا ہے تو اس میں کوئی خرابی بتاتا ہے، یعنی کہ یہ سیلف ریسپیکٹ نہیں رکھتا تھا، یا کہ اس میں کوئی صلاحیت نہیں تھی، یہ کیسا ہے کہ پتھر کا آیا، یہ کیسے کر دیا؟ تو یہی بتا رہے ہیں کرامت انسانی کا انقلاب لانے والا یہ نہیں دیکھتا کہ مجھ پر ڈالا کیا جا رہا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ اس کی کرامت کو بچایا کیسے جا سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اور یہ مسائل انشاءاللہ آئندہ 10-12 دن مجالس میں ہمارے فیملی پرابلمز وغیرہ وغیرہ سب حل ہو سکتے ہیں اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ کرامت کیا ہے۔ کرامت یعنی انسان کا اس شرف کو کہتے ہیں جو انسانی اقدار کے ذریعے سے ملتا ہے، انسانیت کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اس کو سائیکالوجسٹ نہیں بتاتے، دین بتاتا ہے۔ اور دین بھی ایک ہی دین ہے، 72-73 دین نہیں ہے۔ وہی دین ہے جس دین کو سرکار لائے اور جس دین کو حسین نے بچایا۔ آج تاریخ میں اٹھا کر کے دیکھیں، جس سے بھی پوچھئے، آج مسلمانوں کے کسی بھی فرقے سے پوچھئے، سب کے سب 99% مسلمانوں کے تمام فرق یہ کہتے ہیں کہ حسین نے دین کو بچا لیا۔ ایک ہی ہے جو قوم ہے جو بھٹک رہی ہے، بھٹکتی رہے گی، جن کے پاس کوئی عزت کا سوال ہی نہیں ہے، وہ ایسے بکے ہوئے ہیں۔ کل آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی حال میں ہی نکلا ہے کہ فلسطین میں UAE کا ایک آفیسر آیا ہے، جوان منہ پہ تھوک رہے ہیں، وہ چل رہا ہے۔ دنیا میں جن کے پاس یہ وقار انسانیت نہ ہو تو اتنا نیچے آ سکتا ہے، ایک ذلیل حکومت کے اندر چلے گا۔ یہ سامنے کی تاریخ، کوئی پیچھے نہیں، سامنے ہو رہا۔ کیوں؟ اپنے آقاؤں کی اور اپنے آقاؤں کو، اپنے اولیاء کو بچانا، اور کچھ بھی نہیں۔ کرامت انسانی کے معنی یہ ہیں، ہیومن ایکسلنس کے معنی یہ ہیں، کوئی اقدار ایک معین ہونا چاہیے، وہ اقدار کے ذریعے سے انسان اپنے کردار کو آگے بڑھا۔ وہ اقدار کیا ہے؟ آج پہلی چیز آج سنیے، بہت اچھی طرح سے سنتے آئے ہیں، ذرا صرف یاد دلانا ہے میرے ساتھ آپ لوگ۔ ایک درود پڑھے محمد والا محمد۔ ما صلی علی قرآن مجید پہلا سورہ، سورہ علق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا کہاں سے شروع ہو رہا ہے دین؟ پڑھ۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاکرم۔ اب دیکھیے یہاں پر کرامت آئی، یہاں پر پڑھ، کس کی طرف سے پڑھ؟ وہ پڑھا رہا ہے جو خود کرامت رکھتا ہے۔ ربک الاکرم، وہ کون ہے؟ الذی علم الانسان بالقلم،
علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا اور جانتا نہیں تھا۔ کس نے سکھایا؟ اللہ نے نہیں، اللہ کی کرامت نے۔ ربک الاکرم، ذرا سا اور اس اکرم کو سمجھیے اچھی طرح سے۔ مثلا یا ایھا الانسان، انسانوں سے گفتگو ہے، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کے خلاف کھڑے ہونے کو کہہ دیا؟ What made you to become rebellious against رب اکرم؟ ما غرک بربک الکریم، تیرا رب کریم ہے، کیسی کرامت ہے؟ نہ مانو تب بھی دیتا ہے، انکار کر دو تب بھی دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ میرا ماننے والا ہے یا نہیں ہے، اس کی کرامت اتنی بلند ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ ما غرک برب الکریم، مجھے یوں سمجھانے کی کوشش کیجیے، مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ ایک یونیورسٹی کا تصور کیجیے جو مخصوص ٹاپک کے لیے بٹھائی گئی، بنائی گئی، مثلا میڈیکل سائنس کے لیے ایک یونیورسٹی بنائی گئی۔ اب یہ جو بلڈنگ بنے گی، کوشش یہ ہوگی کہ جتنی ضرورتیں اس میڈیکل کے متعلق ہیں، میڈیسنز کے متعلق ہیں، پرٹیکولر سائنس سے متعلق ہیں، حتیٰ دیواروں میں بھی، حتیٰ ان تمام چیزوں میں خیال کیا جائے گا، جہاں جہاں لیبس ہوں گے اس کا خیال کیا جائے گا، تعمیر میں یہ خیال کیا جائے گا کہ یہ چیز باظاہر ہوتی رہے۔ ذات پروردگار نے یہ کہہ دیا ہم انسان کو مکرم بنانا چاہتے ہیں، یہ یونیورسٹی کرامت کی یونیورسٹی ہے۔ توجہ، یہاں جب کرامت کی یونیورسٹی ہے تو پڑھانے والا سائنس نہیں پڑھائے گا۔ توجہ بہت اچھی طرح سے۔ اگر کہیں جائیے کسی یونیورسٹی میں، میڈیکل یونیورسٹی میں، آپ کو میڈیکل ہی سکھایا جاتا ہے، کوئی اور سبجیکٹ نہیں سکھایا جاتا۔ اور اگر پروفیسر ہے میتھمیٹک کا، میتھ ہی سکھائے گا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو یونیورسٹی بن رہی ہے انسانی معاشرے کی، اس کا ٹیچر جو ٹیچنگ کر رہا ہے وہ کرامت کی ٹیچنگ ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، اسپیشالٹی اس یونیورسٹی کی یہ ہے کہ انسان کو کریم بنایا جائے، انسان میں وہ شرف دیا جائے کہ جوتے کھانے پر اگر حق کے لیے پتھر کھانا ہے تو شرمانے کی ضرورت نہ محسوس کرے، بلکہ یہ محسوس کرے کہ پتھر مارنے والا اگر وہ مریض ہے تو اس مرض کو کس طرح سے دور کیا جائے۔ توجہ، اب توجہ، بہت اچھی طرح سے انقلاب لانا ہے، بہت بڑا انقلاب لانا ہے۔ کیسے لایا جائے؟ بہت اچھی طرح سے سنجھے، مثال کو دیکھیے اچھی طرح سے۔ مثلا اگر آپ نے ایک کسی کرپل انسان کو دیکھا، لیم انسان کو دیکھا جو ویل چیئر میں بیٹھا ہوا ہے، طبیعت چاہتی کہ کس طرح سے اس کو کھڑا کر دیں، طبیعت چاہتی ہے کس طرح سے اس کو، اس کے عذر کو دور کر دیا جائے، اس کی بیماری کو ختم کر دیا جائے۔ چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چل نہیں سکتا، اسی لیے ہمارے دل کی کیفیت ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، یہ نبی جب انقلاب لاتا ہے، نبی جب معاشرے میں آتا ہے، سرکار جب معاشرے میں آئے، ان لیموں کو دیکھا، ان لوگوں کو دیکھا جو ویل چیئری ہیں، ان سب کو سہارا دے کے کھڑا کرنا چاہا۔ جب کھڑا کرنا چاہا تو پتھر کی پرواہ نہ کی، اس کو کھڑا کرنے کی۔ بہت اچھی طرح سے سمجھی اس کو۔ کرامت کے معنی انسان اس شرف کو حاصل کرے۔ ہمارے پاس چھوٹی بات ہے، چونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا اس لیے بس خدا حافظ بھائی، انہوں نے یہ کہہ دیا خدا حافظ۔ حدیث میں ہے کہ بچوں سے کچھ چیزیں سیکھو۔ کن سے؟ یہ لیجئے، بچوں سے کیا سیکھے؟ پہلی چیز سیکھو، مٹی سے کھیلتے ہیں۔ اللہ کو یہ خاکساری بہت پسند ہے۔ توجہ، بچے جو ہیں مٹی سے کھیلتے ہیں، دوسرے لڑتے ہیں، مگر تھوڑی دیر میں بھول جاتے ہیں، اس کے بعد ایسے بھولتے ہیں کہ جیسے پھر کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ اگر ہم میں بزرگوں میں یہ بات آ جائے تو معاشرے میں کوئی فساد ہی نہ ہو۔ تو بچوں سے یہ سیکھو کہ وہ دلوں میں گریجس رکھتے ہی نہیں، یہ نہ رکھنا کرامت انسانی ہے۔ توجہ بہت اچھی طرح سے، یہ خاکساری کرامت انسانی ہے، یہ خاکساری دین سکھاتا ہے، بے دین نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔
تو انسانی معاشرے کی تہذیب و تمدن کے لیے ذات پروردگار نے ایک یونیورسٹی کو قائم کیا. اس یونیورسٹی کا استاد خود اپنے آپ کے لیے قرار دیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھ. کس کے نام پہ پڑھ؟ جس نے تجھے پیدا کیا. ربک الاکرم، وہ کریم رب ہے. انہیں اس پڑھانے کی یہ پوری سبجیکٹ بھی معلوم ہو گیا، ٹاپک بھی معلوم ہو گیا. اب کیا کرنا ہے؟ کریم بنانا ہے. اور نہ صرف کریم بنانا ہے کہ وہ ایک کریم بن جائے، بلکہ خود ایک نمونہ بنے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ. کتنی مرتبہ ہم نے سنا کہ ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ چل رہے ہیں، کوڑا پڑ رہا ہے. سرکار سے کہا گیا کہ آپ راستہ بدل دیجیے. سرکار سے یہ باقاعدہ رائے دی گئی کہ آپ راستہ بدل دیجیے. شاید یہی کہہ رہے ہیں سرکار کہ میں اپنا راستہ تھوڑی بدلنے آیا ہوں. اگر میں بدلتا ہوں تو پھر تم بدلو گے کیسے؟ میں اپنا راستہ بدلنے نہیں آیا ہوں، تمہارا راستہ بدلنے والا آیا ہوں. چنانچہ ایک دن نہیں آیا تو پوچھا کہ آج آتا کیوں نہیں ہے؟ تاریخ میں کتنی مرتبہ آپ نے سنا یہ کیا چیز ہے، کون سی چیز ہے؟ اب سائیکالوجیکلی ہاؤ کین یو انالائز دس؟ واٹ کائنڈ آف اسپرٹ از دس؟ یہ کس طرح سے ایک انسان ہو سکتا ہے کہ جو روزانہ ذلیل کر رہا ہو فرد، اس فرد کے گھر کے قریب کھڑے ہو کے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ابھی آج کیوں نہیں آیا کچرا، کوڑا کیوں نہیں آتا ہے؟ معلوم بیمار ہے کہ اجازت لو اندر جانے کی. وہ سمجھی کہ یہ تو بدلہ کے مسئلہ ہے بھائی. سرکار نے کہا بدلہ نہیں میں آیا خیریت پوچھنے کے لیے، تم ٹھیک ٹھاک ہو. ہم اپنے بہنوں کو بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی سی برائی کے لیے، تھوڑی سی چپخلش کے لیے خاندانوں کو جدا کر دیتے ہیں. بات نہیں ہوتی، سالوں بات نہیں ہوتی. حضور کردار حسینی لے کر کے جائیے، کرامت حسینی لے کر کے جائیے. یہاں پر دلوں میں بغض کو ختم کر دینا ہے، بغض کو شروع نہیں کرنا. تو رسول اللہ نے کہا نہ، مجھے جانا دیکھنا اس کے لیے. کہ اگر آنا ہی تھا تو جب میں صحت و سلامت تھی اس وقت بدلہ لینا تھا. کہ میں بدلے کے لیے نہیں آیا، تمہاری خیریت کے لیے. کیا تمہارا دین یہی کہتا ہے؟ اب میرے بچوں کو ایک مثال دوں. زکریا نامی ایک نوجوان ہے، چھٹے امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں. وہ آتا ہے مولا میں مسلمان ہو گیا، میری ماں ابھی مسیحی ہے، وہ بہت بیمار ہے اور بلکہ اس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں. اب بتائیے میں کیا کروں، ان کے ساتھ رہوں یا نہ رہوں؟ امام نے فرمایا کہ وہ ہیم وغیرہ سور تو نہیں کھاتی. کہ نہیں، تم رہو، خدمت پہلے سے زیادہ کرو، خدمت پہلے سے زیادہ کرو. وہ جاتا ہے ماں کی خدمت میں اور خدمت میں لگ جاتا ہے، اور زیادہ خدمت کرتا. سمجھ جاتی ہے کہ ماں اس میں کوئی چینجز آئی ہیں. پوچھتی ہے کیا مسلمان ہو گئے ہو؟ تو معلوم ہوا پہلے جو کردار بدل جاتا تھا تب پوچھتے تھے بھائی مسلمان ہو گئے ہو. آج پوچھتے ہیں کہ یہ گڑبڑ، مسئلہ کچھ اور ہی ہو گیا. آج کا مسئلہ ہی کہ مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ جھوٹ بولے، دغا بازی کرے. جاپان سچائی میں فرسٹ آ جائے، امانت داری میں فرسٹ آ جائے، اور مسلمان کنٹریز 131 سے شروع ہوں، اور یہ کنٹری حج میں سیکنڈ ہے ورلڈ میں پروپورشنلی، اور عمرے میں فرسٹ ہے پروپورشنلی. یہ کنٹری، وہ کنٹری 161 میں شروع ہوتا ہے. کیا ہو گیا ہماری کرامت کو؟ کس نے چھین لیا؟ معلوم کوئی نہ کوئی دروازہ ہٹ گیا جس کی وجہ سے یہ کرامتیں بھی ہٹ. کوئی نہ کوئی ایسی کرامت، اگر انسان وہ کرامت کو باقی رکھے. کیا مانے ہے کہ یہ کنٹری کہہ رہا ہے کہ صبح ہو جائے کچھ ہو جائے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. یہ کنٹری جو پاورفل کنٹری، آج کل کی یہ رپورٹ ہے، اب تک 30,000 جھوٹ بولا. کتنے سال کے عرصے میں؟ 4 سال بھی پورے نہیں ہوئے، 30,000 جھوٹ بولا ایک پاورفل کنٹری کا ایک لیڈر. تو جو 30 سال حکومت کیا اس نے ایک جھوٹ بھی نہیں بولا. تو یہ کرامت ہے یا یہ کہاں سے یہ کرامت آئی؟ وہ کرامت وہیں سے آتی ہے جب کریم گھرانے سے
مشکل مسئلہ ہے جی، یہاں پہ منہ پہ لگا ہوا بات کرنا جی، اور آپ سننا بھی، آپ کے چہرے بھی نظر نہیں آ رہے، مگر میں تصور کر رہا ہوں آپ مسکرا رہے ہیں، سب کچھ اب پوری باتیں تصور پہ چل رہی ہیں، تو غور کیجئے بہت اچھی طرح سے۔ سرکار نے کہا جان مجھے ملنا ہے اس عورت سے، بدلے کے لیے آؤ؟ نہ، میں بدلے کے نہیں لیے آیا ہوں، خیر خیریت کے لیے آیا ہوں۔ اگر یہ دین ہے تو دین، اس دین کا سبق پڑھا دو مجھے بھی مسلمان کر دو۔ تاریخ کہتی کہ آج مسلمان ہوئی، رات کو انتقال ہوا، نماز نہ پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، مگر جنت۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ واجل فرجم دین ہے بھیا، اس کرامت کو سوچیں، انشاءاللہ حاصل کریں۔ ہم کوشش یہ کریں گے 10 دن میں ہم اس سبق کو سمجھیں۔ امام حسین کاہے کے لیے جا رہے ہیں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح سے پہلے جملے ہیں، میں اپنی خود صدائی کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بغاوت کے لیے نہیں جا رہا ہوں، فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں، ظلم کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ یہ ہے شرف، یہ ہے کرامت۔ توجہ بہت اچھی طرح سے اب دیکھیں، مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ہے میرے ساتھ؟ جنگ صفین میں قبضہ کر لیا گیا پانی پر، سنتے نا قصہ آپ؟ مولا امیر المومنین نے ایک فائری سپیچ تقریر کی، مولا جب بولتے تھے تو کلام بھی باادب ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ امیر کلام علی بول رہا ہے، مولا نے کہا تم جو ہے دو ہی حالت، اس ذلت میں مر جاؤ یا ذلت کو ہٹ کے کرامت کو اپنے ہاتھوں میں لے۔ مولا کی اس تقریر کے بعد گئے اور پھر قبضہ کر لیا۔ ساتھیوں نے کہا مولا انہوں نے پانی بند کیا تھا۔ توجہ بھائی، اب جی پانی ریٹرن کیا ہوتا ہے؟ آج بھی دیکھیے کیا ہوتا ہے، جہاں بھی جس کنٹری نے یہ کیا اس کے مقابل میں بغیر کیے کے مقابلہ ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ کیا تھا، اس کے جواب میں مجھے ہمیں کرنا ہے۔ مولا نے کہا انہوں نے کیا تھا، ہم نہیں کر سکتے۔ یہ درس کرامت ہے جو یہ دین دیتا ہے۔ تو جب تاریخ میں یہ تذکر ملتا ہے کہ علی نے اپنے قبضے میں پانی آنے کے بعد پانی کو، وہی مسئلہ اب آئیے، وہ حسین جن کا بیٹا، علی کا بیٹا، راستے میں اس کو پانی پلا رہا ہے۔ توجہ بہت اچھی طرح سے، یہ کون سے یہ واقعات کو یوں ہی بھلا دینے کے واقعہ ہیں؟ یہ کرامت نفس، کرامت انسانی، یہ درس ہے کربلا کا۔ اس کرامت کو سیکھنا چاہیے، انسان اپنے نفس کو کچلے اور مقام کریم تک پہنچ جائے۔ وہ کیسے حاصل ہو گیا؟ یہ ممکن ہے کہ ہاں حاصل ہو سکتا ہے، انسان پہنچ سکتا ہے کہ کبھی محسوس نہ کرے کہ میرا کیا ہوگا، نہ میرا کیا نہیں، دین کا کیا حکم ہے۔ اور دین حکم دیتا ہے کہ تم کریم کے ماننے والے رہو، ہو کرامت تمہارے پاس ہے، تم بھی کریم بنو اور اپنی اولاد میں بھی یہ کرامت بتاتے چلے جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ تاریخ اسلام میں سب سے بڑی ذلیل ترین موقع آیا 3 دن پہلے، یو اے ای کس کو قبول کر لیا؟ ایک بروٹل کنٹری میں آج کی جو مجلس جو قبرستان میں جو شروع ہوئی ہے، میں بتا رہا تھا کہ وہ کنٹری جس کا تصور آپ نہیں کر سکتے، the most brutal country on earth، زائنسٹ رجیم، اور اس کے خلاف میں اگر زیادہ بولوں تو ہمارے ہی لوگ پریشان ہو جائیں۔ مولانا مجلسیں پڑھیے زیادہ زیادہ یہاں پر، زیادہ زیادہ یہاں پر۔ اب کہے کہ رک جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ ذرا سا ہوشیاری سے کیجیے، ابھی ہمیں چلانا ہے، سینٹر چلانا ہے، یہ چلانا ہے۔ حقیقت میں کہ ہمیں بولنا بھی نہیں، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے جاؤ فرعون کے پاس، مگر ذرا لہجہ اچھا دیا۔ کیوں قبول کیا؟ اس لیے کہ کریم سے واسطہ نہیں تھا۔ توجہ کا طالب ہوں، جو کربلا سے واسطہ رکھتے ہیں وہ وہی جملے کہتے ہیں، مثلی لا یبائع صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اللہ مجلسیں شروع ہو رہی تھیں،
پنجشنبے سے میں نے انسسٹ کیا کہ نہیں بھی بدھ سے شروع کریں. ایک دن مجلس زیادہ ہو جائے تو کیا ذکر حسین کا اور اس میں کچھ کردار سازی ہو جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. گورنر آف مدینہ، دیکھیے بہت نوجوانوں کے لیے بتایا جاتا ہے کہ کمیونیکیشنل اسکل سیکھنا چاہیے، کس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. دیکھیے سیکھے کربلا سے کئی دروس ہیں، کئی درس ہیں، اسے سیکھنا چاہیے. گورنر آف مدینہ لعنت اللہ علیہ ولید نے بلایا اور اس نے خبر دی کہ امیر شام اس دنیا سے چلا گیا. امام حسین نے فوراً ایک جملہ ادا کیا جس کو کہتے ہیں ہم لوگ کلمہ استرجاع، انا للہ. ہو گیا جواب. کہہ گیا جملہ سمجھنے کی کوشش کرے. امام حسین نے کلمہ استرجاع پڑھ کر کے اپنا جواب دے دیا تھا کہ ہمارا تعلق ان سے ان سے نہیں، اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. جب بیعت کی بات آئی تو مولا نے اٹھ کر ایک جملہ کہا، ایھا الامیر، یعنی ریسپیکٹفل بات، تم لیڈر ہو، ٹھیک ہو، یہاں کے گورنر ہو. ایھا الامیر نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، نبوت کے اہل بیت ہیں. محمد ہمارا رابطہ نبوت سے ہے، پروفیشن سے ہے، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں. وہ معدن الرسالہ، رسالت کے معدن ہیں. مانے کیا رسالت کے معدن ہیں؟ اب زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، یا وارث نوح نبی اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ. یہ وراثت کہاں سے ہے؟ وہی امام حسین فرما رہے ہیں کہ ہم معدن رسالت ہیں. اس کے بعد مختلف الملائکہ، قرآن جو کہہ رہا ہے تنزل الملائکہ، ملائکہ ہر سال نازل ہوتے ہیں. کس کے پاس آتے ہیں؟ مولا کہہ رہے ہیں وہ ہمارا ہی گھر ہے. مختلف الملائکہ و محبت الوحی والتنزیل. اس کے بعد مولا نے ایک جملہ کہا جس کو اب زندگی بھر تک پڑھتے رہیے، نہ فضائل ختم ہوتے ہیں. بنا فتح اللہ بنا یختمو، اللہ نے ہم سے ہی شروع کیا ہے، ہم پر ہی ختم کرے. بنا فتح اللہ. اس کے بعد یہ میں ہوں یزید. یزید کون ہے؟ شارب و خمورین، شراب کا پینے والا. اب یہ حسینی کوئی شراب کا پینے والا نہیں ہو سکتا. یزید کون ہے؟ شارب و خمورین، قاتل النفس المحرمہ، بے گناہوں کو مارنے والا. بے گناہوں کو مارنے والا ہو نہیں سکتا حسینی. معلن الفسق، علی الاعلان گناہ کرنے والا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ مثلی لا یبائع مثلا. یہ نہیں فرمایا امام حسین نے میں حسین اس یزید کی بیعت نہیں کرتا، کہ نہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا. قیامت تک کے جملہ دے گا جس کو حسین جیسا بننا ہے اس کو ایسوں کی بیعت نہیں کرنی ہے. پرسوں کی بیعت بتا رہی ہیں، وہ حسین سے کوئی صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. بلند صلوات اللہم صلی. 79 میں آیا تھا میں. 79 مباہلے کا دن تھا جب پہنچا تھا، اور محرم کا پہلا اشراف بیوی میں حقیر ہی نے پڑھا تھا. اور جیسے کہ اعلان ہوا 35 سال بعد میں ٹورنٹو میں اللہ نے شاید یہ شرف دیا آپ مومنین کے سامنے. آئی ایم مسنگ کراچی. 25 سال جانے کے بعد تو معلوم مرضی سے انسان کر نہیں سکتا کچھ. جو اللہ کی مرضی ہے اس پر چلنا پڑے گا. اور پیام دینا ہے، وہ کراچی ہو ٹورنٹو ہو. اور پیام بھی حسین کا پیام ہے جو آفاقی ہے، جو یونیورسل پیام ہے. خواہ یہاں دیں یا وہاں دیں تو وہ ایک ہی پیام ہے. عزیزان گرامی، پیام آج کا یہ ہے، کرامت انسانی. انسان شرف ایسا حاصل کرے جس میں عزت نفس کا خیال رکھے اور اپنی عزت کو ایسے کوڑیوں کے دام ہاتھ سے جانے نہ دے. چونکہ کریم گھرانے سے ہمارا رابطہ ہے، اسی لیے ہم ذلیل لوگوں سے کوئی واسطہ
نہیں رکھ سکتے۔ عزیزان گرامی، بس اتنا کہنے دیجئے کہ یہ عزاداری کو کووڈ-19 کیا بند کر سکتی ہے؟ کیا بند کر سکتی ہے؟ معلوم ہے اس کے پیچھے کون کون رہے، کیسی کیسی قربانیاں دی گئی، ایسی قربانی جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور میری بہنوں سے خصوصاً گزارش کرتا ہوں کہ جو احکامات بتائے گئے ہیں رہبر کی طرف سے، آیت اللہ سیستانی کی طرف سے، مراجع کی طرف سے، اس کا احترام کریں، جذبات میں نہ بہہ جائیں، بلکہ احکام۔ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو قوانین بتائے گئے ہمارے بینیفٹ کے لیے اور ہماری صحت و سلامتی کے لیے، اس پر عمل کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ تو فریضہ یہ ہے، تاریخ کہتی ہے متوکل کا زمانہ تھا، حکم تھا کہ عزاداری نہ ہو، عزاداری کہیں نہ ہو۔ آج میں یہی کہہ رہا تھا کہ قبرستان میں عزاداری، متوکل نے کہیں آواز نہ ہو حسین کی، اور آج چاند کا بھی کتنی جلدی محرم آ بھی جاتا ہے اور چلا بھی جاتا ہے۔ ابھی سنبھلے ہی نہیں تھے کہ ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ ایک دن بڑھنے والا ہے، ایک دن مل جائے گا عزاداری کا، لیکن معلوم ہوا آج چاند کا مسئلہ ہے۔ چاند محرم کا آتا ہے، وہ گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، تھدکتے ہوئے جھومتا ہے کہ اب میں نے اتنا صفایا کیا ہے عزاداروں کا، آج کوئی رونے والا باقی نہیں ہے۔ اسی حالت میں گھوڑے کو دوڑاتا جاتا ہے، ایک مرتبہ ایک گوشے سے آواز آتی ہے، ہائے حسین۔ یہ عزاداری کا زمانہ ہے نا بھائی، کچھ اور نہیں کرنا ہے۔ مان لانا ذرا سا مصائب ہو، ذرا سا آنکھوں سے آنسو نکلے، ذرا سکون ہو، کیوں بھائی؟ ذرا بی بی کو پرسا ہو جائے۔ آواز کی طرف گھوڑے کو دوڑاتا ہے، میں نے حکم دے دیا تھا، پھر بھی یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی؟ معلوم غار سے کچھ بیبیاں ہیں، خاک اپنے سر پہ ڈال رہی ہیں، ہائے حسین کہتا ہے زبان سے، اس قوم کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے عزاداری، دعائے فاطمہ زہرا کا نتیجہ، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ بیماری کیا ختم کر سکتی ہے؟ یہ گھروں میں بیٹھنے والی ٹی وی کے سامنے یا کمپیوٹر کے سامنے سننے والے مصائب کو بیٹھ کر کے سنیے، چاروں دیواریں کو سیاہ کر دیجئے، سفید چادر بچھائیے، ہائے حسین کی آواز بلند کیجئے۔ اب یہ نہ سمجھیے کہ عزاداری میں لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے عزاداری ہوتی ہے، لازمی نہیں ہے کہیں رہیں، ہم جہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں وہی عزاخانہ ہے، وہی کربلا ہے۔ اجرکم اللہ۔ تاریخ میں ہے کہ آپ بھی ہمارے پاس بھی دیکھتے ہیں، بعض وقت میں نے یہ مثال دی ہے کہ عموماً عورتیں محرم کے زمانے میں بیٹھتی نہیں گھروں میں، ان حالات کی بنا پر ممکن ہے کہ بیٹھ جائیں، لیکن بے چین ہے، جہاں مجلس کا اعلان ہوا چلی گئی۔ اب گھر والے کوئی گلا بھی نہیں کرتے، ہاں بھی جا رہی مجلس میں، جانے دے، مجلس ہو رہی ہے۔ ایک مومنہ اکیلی تنہا بیوہ، اس کا کام ہی یہی تھا کہ محرم کا چاند آتا وہ سال بھر کی جو مزدوری کرتی تھی مجلس حسین کرتی تھی۔ ایک سال ایسا آیا کہ وہ بیمار رہی اور اس نے کچھ نہیں کیا، اس کے پاس نہ پیسہ تھا نہ ہی تیاری تھی۔ اس نے کہا کچھ بھی نہ ہو، کم از کم پانی تو پلا سکتی ہوں، میں تو عزاداری کو پانی پلا سکتی ہوں۔ روزانہ اعلان کر دیا ہر سال کی طرح، اب مجلس ہونے لگی، ایک دن دو دن، پورے دیہات میں خبر ہوئی، ایسا تبرک بٹ رہا ہے، ہم نے کبھی زندگی میں ایسا نہیں کھایا ہے، ایسا تبرک بٹ رہا، ہر ایک کہہ رہا ہے۔ آخر میں 9 محرم کو اس مومنہ کو اطلاع ملی، تیرے پاس کوئی نہ کوئی ہے جو تیرے تبرک تقسیم کر رہا ہے۔
اور دنیا یہ کہہ رہی کہ ایسا تبرک انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں کھایا ہے. اس نے آخری مجلس کو ختم ہونے سے پہلے چوکٹ پہ بیٹھ گئی، دیکھنا چاہتی تھی وہ کون ہے جو تقسیم کر رہی ہے. ایک سیاہ چادر اوڑھی ایک بی بی ہے جو کہہ رہی ہے تو نے میرے بیٹے. یہ عزاداری ایسی ہے. ہمارا سلیقہ ایسا ہے کہ ہم لوگ مجلس کچھ بھی ہو لیکن آنسو نکلیں، مطمئن ہو، سکون ہو، حسین پر آنسو بہائے جائیں. اور اس آنسو کے ذریعے شجاعت بھی ملتی ہے، کرامت بھی ملتی ہے، شرافت بھی ملتی ہے. انسان اس کے ذریعے نہ جانے کیا کیا سیکھتا ہے. 28 رجب امام حسین آتے ہیں نانا کے قبر پر. نانا نانا میں نہیں چاہتا تھا جاؤں، میرا شرف یہی تھا کہ مجھے ہی نہیں کرتا، آپ کی قبر پر رہتا، مجھے جانا نہیں ہے. تاریخ کہتی ہے امام حسین کی آنکھ کچھ دیر کے لیے بند ہوئی، آواز آئی یا بنیا ان اللہ شاہی اراکا قتیلا، اے میرے بیٹے اللہ یہ چاہتا ہے کہ تجھے قتیل دیکھے، شہید دیکھے. حسین آنکھیں کھولتے ہیں انا للہ اجرکم علی اللہ. تاریخ نے عجیب و غریب حالات بتائے ہیں اور مجھے اس مقام تک پہنچانا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے انتظامات کے لیے حضرت عباس کے حوالے کیا. ایسے بھائی بہن ہم نے دنیا میں نہیں دیکھے. زینب نے حضرت عباس کو بلایا، سنا ہے ماجایا جا رہا، سنا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں انتظامات بھی بتاؤ کل جانے والوں میں کون کون ہے؟ حضرت عباس نے فہرست گنانا شروع کی. حسین ہیں، میں ہوں، علی اکبر ہیں، قاسم ہیں. ایک ایک نام لیتے جاتے تھے اور زینب کا چہرہ دیکھتے جاتے تھے. فہرست ختم ہوئی، ایسے معلوم ہوا کہ زینب کی روح پرواز کر جائے گی. کہ میرا نام نہیں ہے اس فہرست میں، کیا میں ماجائے کے ساتھ نہیں جاؤں گی؟ حضرت عباس نے کہا نا شہزادی نام تو اس فہرست میں نہیں ہے، کہ میرے ماجائے سے ملاقات کروا دو. امام حسین سے زینب ملاقات کرتی کہتی میں کیا آپ کے ساتھ نہیں چلوں گی؟ کیا جیتے جی مجھے جدا کر دیں گے؟ کہ امام حسین نے فرمایا تھا کہ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. میرا کام امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہے. ایک مرتبہ پہلا امتحان ہے کہ بہن میں کیسے تمہارا نام لکھ دیتا جبکہ تمہارے شوہر زندہ ہے. میری بہنیں سن رہی ہیں، میرے گھر والے سن رہے ہیں. اس مقام عبودیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک مرتبہ کا میں تمہارا نام کیسے لکھ دیتا جب تک کہ تمہارے شوہر کی اجازت نہ ہو. تاریخ کہتی ہے کہ عبداللہ بخار کی حالت میں تکیے پہ سر رکھے لیٹے ہوئے تھے. زینب پہنچی، عبداللہ تیسری مرتبہ عبداللہ کے ساتھ کیا کہہ دیا نہیں معلوم. ابا عبداللہ سر کو اٹھاتے ہیں، کیا دیکھا بی بی ہے، ایسے عالم میں ہے کہ اجازت نہ دوں تو وہیں پر ڈھیر ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. عبداللہ نے کہا زینب تم بھی جاؤ، اگر میرے اختیار میں ہوتا میں بھی آتا. جاؤ چلے جاؤ. زینب تاریخی کہتی ہے جب قافلہ چلنے لگا زینب کی سواری آنے لگی، زینب کو بٹھایا گیا، پیچھے سے آواز بلند ہوئی آہستہ آہستہ. پلٹ کر کیا دیکھا اون محمد آئے ہیں. کہا میں تو نہیں آ سکتا، ان کو قربان کر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. امام حسین علیہ السلام یہ راوی جو ہوتے ہیں، رپورٹرز جو ہوتے ہیں وہ کھین ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ جب نانا کے پاس گئے تھے، جب قبر رسول کی طرف جا رہے تھے تو امام حسین اپنے پیروں کو تولتے ہوئے آہستہ 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 قدم رکھتے ہوئے جا رہے تھے. لیکن جب وہاں سے ماں کی طرف آئے
اب امام حسین کی رفتار میں کچھ تیزی میں نے دیکھی، جیسے جیسے قبر قریب آتی جاتی تھی ویسے ویسے امام حسین تیز ہوتے جاتے تھے، جیسے بچھڑا ہوا بیٹا باپ سے ماں سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اماں حسین آیا ہے، اماں نہیں چاہتا تھا میں یہاں سے جاؤں، نانا کی امت مجھے رہنے نہیں دیا، خدا حافظ اماں۔ آواز انیس نے اپنے اشعار میں اس طرح سے لکھا ہے کہ آواز آئی بلاؤ عباس کو، عباس کو حسین نے آواز دی، آ کے سر رکھ دیا عباس نے، پائین مزار آئی زہرا کی ندا، اے میرے پیارے میں نثار اپنے بچوں کی طرح تجھ کو بھی میں کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے تیرے، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ بس عزیزان گرامی، امام حسین 28 رجب کو مدینے سے چلے تھے، 5 دن بعد مکے پہنچے تھے، شعبان کا چاند مکے کے راستے میں، رمضان کا چاند مکے میں، اور شوال کا چاند مکے میں، ذیقات کا چاند مکے میں، اور پھر ذی الحج کا چاند بھی مکے میں۔ اب 8 ذی الحج کو نکلے ہیں حسین، قافلہ کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے امام حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو بیٹے نے پوچھا والد بزرگوار، اے بابا کیا بات ہے، کیا یہ کلمہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو آواز آ رہی ہے قافلہ والوں موت کی طرف جا رہے ہیں، کاروان تمہارا موت کی طرف جا رہا۔ تو ایک مرتبہ امام حسین سے علی اکبر نے پوچھا، بابا اس میں ڈرنے کی کیا بات، السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہ بیٹا بالکل ہم حق پر ہیں، تو پھر ہمیں پریشانی کیا ہے، موت ہمارے سر پر آ جائے یا ہم موت کے سر پر آ جائے۔ مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، آج چاند رات کی مجلس ہے، چاند رات کس کی ہے مجھے نہیں معلوم، اب یہ جو چاند نکلا ہے حسین کا آخری چاند ہے، ہم کیا دیکھ رہے ہیں، حسین کیا دیکھ رہے ہیں، یہ چاند کو غور سے ذرا دیکھیے، اس چاند میں کیا کیا موجود ہے، اس میں علی اکبر کا کلیجہ موجود ہے، قاسم کی پامال لاش ہے، یہ چاند بتا رہا ہے کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین اس منزل آخر پر آ کر، یا ایتھا النفس المطمئنہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك واناخت برحلك عليكم من السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ويا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا بلند۔ امریکہ میں ہمارے ایک مومن ڈاکٹر جس کو ہم پہچانتے ہیں ناصب ہے، وہ کووڈ میں ان کی وہ اہلیہ مبتلا ہو چکی ہیں، اس طرح سے بہت سے مومنین نے خواہش کی ہے، دعا کریں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا